الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قابل صد احترام سامعین ذی وقار حضرات علماء کرام اور اس بزم اور اس محفل کے میزبان معزز شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں، نام اس لیے نہیں لیتا کہ یہاں ہر نام معتبر بیٹھا ہوا ہے۔ آئیں بارگاہ سید الانام میں ایک مرتبہ اور حاضری لگواتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بڑا خوبصورت کلام، بڑی خوبصورت آواز، بڑے پیار و محبت کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا۔ دیکھا کلام کیسے ترتیب پکڑتا چلا گیا، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ جب آخری اشعار آئے تو آپ کی کیفیت میں مزید نکھار آ گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے ایک اندازہ ہوا ہے، لفظ زور الفاظ میں نہیں ہے، زور دل میں ہے۔ کلام پہلا بھی پڑھا جا رہا تھا، کلام بعد میں بھی پڑھا گیا، لیکن پہلے کلام لکھنے والے بھی صاحب مرتبت تھے، اس لیے کہ نبی کا جو بھی ذکر کرتا ہے، میرا عقیدہ ہے پہلے اسے مرتبہ عطا ہوتا ہے، پھر توفیق ذکر عطا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ ایسا ویسا ذکر نہیں ہے کہ ہر کوئی کر لے۔ کوئی نبی کے آمد کی خوشی بناتے ہیں، کوئی نہیں بناتے۔ یہ اس لیے کہ یہ خوشی بنانے کی توفیق بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے۔ دیکھیں ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب انسان کو خوشی میسر آتی ہے تو وہ ہنستا ہے، جب ہنستا ہے تو وہ حرکت کرتا ہے، اور جب روتا ہے تو بھی اس کی حرکات ہوتی ہیں، لیکن دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس پر خوشی کی کیفیت ہے یا غم کی کیفیت ہے۔ جو اندر ہوتا ہے وہ باہر محسوس ہوتا ہے۔ تو جن دلوں میں نبی نے اپنا گھر بنایا ہے وہی میلاد بناتا ہے۔ اور نبی کو کہیں گھر بنانے کے لیے کسی بڑے رقبے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی اونچے رتبے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب وہ کسی کے دل میں اپنا گھر بناتا ہے، نہ بنائے تو اپنے چچا کے دل میں گھر نہیں بناتا، اور اگر بنائے تو بلال کے دل میں گھر بنا لیتا ہے۔ اس لیے سنیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو،
میں ایک بات بتاؤں کہ ہمارے دین کی بنیاد یقین پر ہے. یقین میں کمی آئی تو ایمان گیا. اور یقین کے 3 درجے ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. ہم لوگ علم الیقین کے درجے میں ہیں. اور یہ درود پاک پھر میں اگلی بات آپ کو سمجھاؤں. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. درود پاک پڑھا جائے اس مسجد میں گونج پڑ جانی چاہیے. اور جب بھی درود پڑھو ایک بات میں آپ کو بڑی پتے کی بتاؤں کہ جب بھی درود پڑھو تو اس سے پہلے محتاط ہو جایا کرو. اب ہم بیٹھے ہیں نا خاموش، کوئی بات نہیں، ہم ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ یقین رکھو کہ جب آپ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت نبی دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ یقین رکھو. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد یقین پر ہے. خدا کو مانتے ہیں نا ہم؟ کوئی شک ہے؟ مانتے ہیں نا ہم؟ تو کس نے دیکھا ہے خدا کو؟ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن جتنا یقین خدا پر ہے اس اندیکھے خدا پر، اتنا ہمیں دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آئی؟ اتنا یقین ہمیں دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں ہوتا جتنا یقین ہمارا اس اندیکھے خدا پر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ بڑی پتہ، چونکہ یہ بڑا علمی سا ماحول ہے تو اچھا یہ بھی بات بتا دوں، میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، بڑا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، میں ویسے عام سا آدمی ہوں. لیکن اگر کسی نے کرامت دیکھنی ہو نا کہ ولی کی کرامت کیا ہے تو میرا اس منبر پر بیٹھ کر بولنا یہ ایک ولی کی کرامت ہی ہے. پتہ نہیں میں کیا بات کہنا چاہتا تھا کہ یقین جو ہے نا، ہم نے خدا کو ہم نے کسی نے بھی ہم میں سے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا یقین ہے کہ وہ ہے. تو وہاں میں کہہ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ سب لوگ مانتے ہیں کہ خدا ہے تو اس لیے ہم بھی مان رہے ہیں. دیکھیں میں علمی بات اس لیے نہیں کرتا کہ یہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، وہ آپ کو علمی باتیں بتاتے ہیں، تو علم کی باتیں میں نہیں چھیڑنا چاہتا اس لیے کہ وہاں میرا کوئی بس نہیں چلتا. لیکن میں جو باتیں کہنا چاہتا ہوں وہ کچھ صوفیوں کی باتیں ہیں. یہ دنیا تصوف والے کیا کرتے رہتے ہیں اس سے ہم آشنا تو نہیں ہیں، لیکن جن کے قدموں میں رہتے ہیں وہ صوفی ہیں. تو ان میلاد کی محفلوں میں آنے والے کبھی غور کیا کرو، کہیں ہم اس وجہ سے مسلمان تو نہیں ہیں کہ چونکہ ہمارے ارد گرد سب مسلمان رہ رہے ہیں اس لیے ہم خدا کو مان رہے ہیں. ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے کہ خدا ایک ہے تو اس لیے ہم خدا کو مان رہے ہیں. ہم نے مشاہدہ تو ہم میں سے کسی نے نہیں کیا نا. ہم اس لیے خدا کو ایک مان رہے ہیں، ہمارا پختہ یقین ہے کہ ہمارے آباء و اجداد مانتے چلے آ رہے ہیں. لیکن اگلی بات، ہم اس اہل نہیں ہیں کہ مشاہدہ کر سکیں، ہم اس قابل نہیں ہیں. لیکن آئیں کسی صوفی سے بھی نہیں پوچھتے، کسی مفسر سے بھی نہیں پوچھتے، کسی عالم سے بھی نہیں پوچھتے،
5 وقت امامت کرانے والے امام سے بھی نہیں پوچھتے، حالانکہ پوچھنا چاہیے کہ اے امام صاحب آپ ہمیں 5 وقت آگے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، یہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ یہ سجدے ہمیں کیوں کروا رہے ہیں؟ ہم ان سے بھی نہیں پوچھتے، ہم ولی سے بھی نہیں پوچھتے، ہم کتب سے بھی نہیں پوچھتے، ہم ابدال سے بھی نہیں پوچھتے، ہم غوث اعظم سے بھی نہیں پوچھتے، ہم داتا علی حجویری سے بھی نہیں پوچھتے، اور آگے بڑھو امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی نہیں پوچھتے، ارے بایزید بستامی سے بھی نہیں پوچھتے، آؤ ایک صحابی سے پوچھتے ہیں۔ ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے لیکن صحابہ سے پوچھتے ہیں، آپ خدا کو کیوں ایک مان رہے ہو؟ تو مشہور واقعہ ہے، جھگڑا ہو گیا تھا نا ایک یہودی سے نبی پاک کا، گھوڑے پر، گھوڑے کے لین دین پر۔ صحابی وہ یہودی سودے سے باغی ہو گیا، سرکار سے الجھ رہا تھا۔ یہ بھی بڑے نوٹ کرنے کا جملہ ہے، سرکار اس سے نہیں، وہ سرکار سے الجھ رہا تھا۔ کتنے میں صحابہ کی ایک جماعت آئی تو پوچھا گیا آقا یہ کیوں آپ سے الجھ رہا ہے؟ فرمایا اس نے میرے ساتھ سودا کیا ہے، اب اسے مکر رہا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس اب گواہ کوئی نہیں۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا آقا جو آپ فرماتے ہیں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تو اس وقت موجود تھا جب میرا اس لین دین ہو رہا تھا، 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے، جب میرا اس کے ساتھ معاہدہ یا لین دین ہو رہا تھا، اس وقت تو تھا جو تصدیق کر رہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس موقع پر موجود نہیں تھا، لیکن میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو کہاں لے کے آ رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا کہ آقا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تو موجود نہیں تھا تو گواہی کیسے دے رہا ہے؟ اس نے کہا یہ تو بہت چھوٹی بات ہے آقا، میں نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پہ مان گیا۔ میں نے تو خدا کو نہیں دیکھا، اتنی بڑی ہستی والا خدا، آپ کے کہنے پر میں اس کو مان گیا ہوں۔ تو میں اب آپ کو سمجھا دوں، ہم مشاہدے والے نہیں ہیں، ہم مشاہدے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن آج سے اپنا عقیدہ بدل ڈالو۔ ہم اس لیے خدا کو ایک نہیں مانتے کہ ہمارا باپ مانتا تھا، ہم اس لیے خدا کو نہیں اس لیے ایک نہیں مانتے کہ ہماری مسجد کا امام مانتا ہے، ہم خدا کو ایک اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارا پیر مانتا ہے، بلکہ پیر کو بھی ہم پیر اس لیے مانتے ہیں کہ وہ خدا کو ایک مانتا ہے۔ لیکن یہ سب کیوں مانتے ہیں؟ آج کے بعد عہد کر لو، خدایا ہم تجھے ایک مانتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی شہادت نہیں سوائے اس کے کہ محمد نے کہا ہے کہ تو ایک ہے۔